اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ بما اس چیز پر انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو ہی مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو ان کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کو وہ نہیں مانتے جو ان کے یعنی کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے ہم اسی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ کل کہہ دیجئے فالما کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے انبیاء کا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کرتے، یعنی کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پہلے ہی اتنے ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے انبیاء کو ماننے والے تھے، اللہ کے آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، تو تم نے پہلے جو انبیاء تھے ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر یا معجزات لے کر، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے عجلا بچھڑے کو معبود من بعد اس کے، وانتم تھے تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے تھے اور تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر چلے گئے تھے، تو ان کی جو قوم تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، حالانکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وانتم تھے تم ظالم ظلم کرنے والے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم خود ہی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیے ہم نے میثاقکم وعدہ تم سے ورفعنا اور بلند کیا فوقکم اوپر تمہارا طور کو، اور جب ہم نے تم سے عہد واثق لیا یعنی کہ تم سے پکا وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو عطا کی تم کو، بقوت قوت سے، واسمعوا اور سنو، یعنی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے اس کو پکڑو اور اس کو سنو، یعنی کہ آپ کو تورات دی گئی ہے اس کو پکڑو اور اس کو سنو، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں قالوا کہتے ہیں سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی، کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، یعنی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ ہم اس چیز کو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلا بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت پلا دی، یعنی کہ اشربو پلانا، اور شریب کا مطلب ہوتا ہے پلانا، یعنی کہ اب جب انسان کوئی کھاتا ہے کوئی پیتا ہے تو اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ تو جزو بدن بن جاتا ہے، جو پانی ہوتا ہے اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھڑے کی جو محبت تھی وہ اس طرح ڈال دی تھی کہ جیسے انسان کے دماغ وہ انسان کے پورے جسم کے اندر انسان کے خون پانی جو ہے نا خون بن کے دوڑتا ہے، اور اس طرح ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کی محبت ڈال دی تھی، یعنی کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، یعنی کہ بچڑے کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کل فرما دیجئے بئس ما برا ہے یہ امرکم جو حکم دیتے ہو، بھی اسے ایمانکم تمہارے ایمان، کہتے ہیں کہ کہہ دو اگر ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔
اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، یعنی کہ اگر تم پہلے انبیاء کو مانتے ہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہم نے نازل کی آخری کتاب، اگر تم اس کو نہیں مانتے تو تم یعنی کہ اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو تمہارا جو ایمان ہے، جو تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، ایک کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو انکار کرتے ہو، کچھ کو قتل کرتے ہو کچھ کو ماننے والے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو نا اپنا جو تمہارا ایمان ہے نا وہ تم کو بری بات کی خبر دیتا ہے، حالانکہ تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے انکانت اگر ہوتا لکم واسطے تمہارا دار الاخرت گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے نزدیک خالص من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تمنا کرتے موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر ان لوگوں یعنی کہ مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو نہ کرو، یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، یعنی کہ اگر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ جو دنیا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں پہ کافر کے لیے جنت، مطلب کہ دنیا جو ہے نا وہ کافر کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا، تو آخرت کو اس کے لیے تو جہنم بنے گی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منہ موڑنے والے وہ تو جہنم کے اندر جائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کو ہی مخصوص کرتے ہو جنت کے لیے اور اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہو، تم مننا کیوں نہیں کرتے موت کی؟ یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں تھوڑے دن آخرت کی سزا ملے گی، پھر اس کے بعد ہم جنت میں چلیں گے، ہاں جائیں گے، ہمارے جو انبیاء ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے لیے جنت ہی مخصوص کی گئی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے اگر تمہارے لیے مخصوص کی گئی ہے تو تم کیوں نہیں جنت میں جا رہے، تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یتمنا ہو تمنا کرے گے ابداً کبھی بھی بما اس چیز کی قدمت جو بھیجے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا انہوں نے برے اعمال کیے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے برے اعمال کیا، ہم نے غلط کام کیے ہیں اور ہم نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نظر میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کاموں کو جانتے ہیں، جو ہم نے چھپ کر کیے، جو ہم نے ظاہری طور پر کیے، جو دکھا کر کیے، چھپا کر کیے، تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سے کام جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بھیج چکے ہیں، تو اس لیے وہ اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ البتہ تم دیکھو گے احراص الناس لوگوں پر زیادہ حریص علی حیات الدنیا علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شریک کیا، یودو خواہش کرتا ہے، احدہم تم میں سے ہر ایک، لو یعمر یہ کہ وہ جیے الف سنہ یعنی کہ 1000 سال، وما ہوا نہیں ہے بمزحزحہ اس کو بچانے والی من العذاب سے عذاب سے ان یعمر یہ کہ وہ جیے، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو تم لوگوں کی زندگی سے زیادہ حریص دیکھو گے، یعنی کہ زیادہ تمنا کرنے والے، یعنی کہ لمبی عمر پانے والے دیکھو گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کاش کہ وہ جیے 1000 سال، مگر اتنی لمبی عمر مل بھی جائے ان کو تو عذاب سے نہیں چھڑا سکتے، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں 1000 سال عمر دی جائے پھر ہم غلط کام کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے اور پھر اس کے باوجود ان کو کہا جائے کہ نا تم موت کی آرزو کرو، تو کہیں گے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم موت کی آرزو کریں گے، موت کی تمنا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا جو کہ ہم سے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اتنی لمبی بھی ان کو عمر مل جائے تو بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے جو بھی انسان کام کرتا ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کے ہر ایک کام کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا جو ہر ایک کام ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔